بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثنوی میں ہے کہ نصوح نام کا ایک نوجوان لڑکیوں جیسا شکل و شباہت کا تھا۔ اس کا چہرے کا خد و خال یعنی شکل و صورت اور جسمانی ہیئت بھی لڑکیوں جیسی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی ملائم ملائم ہتھیلیاں بھی لڑکیوں جیسی تھی اور وہ لڑکیوں اور عورتوں کے مساج کے ہنر میں بہت ماہر تھا۔ امیر گھرانے کی لڑکیاں اور عورتیں اس سے بہت اس کام سے متاثر تھیں اور اچھے پیسے دے کر اس سے مساج کرایا کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ جب اس کا ہنر مشہور ہو گیا تو شاہی دربار میں بھی اس کی رسائی ہو گئی اور ایک شہزادی بھی اپنے جسم کا مساج کرواتی تھی۔ اتفاق ایک دن ایسا ہوا کہ شہزادی نے اپنے جسم کا مساج کرایا تو اس دوران اس کے جسم کا ایک قیمتی ہیرا کہیں کھو گیا۔ اس کی تلاش کی گئی لیکن کہیں دور دور تک اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کنیزیں اور باندیاں نصوح کے تلاش میں نکلیں کہ ہو نہ ہو یہ ہیرا نصوح کے پاس ملے۔ جب نصوح کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر التجائیں کرنے لگا اور دعائیں مانگنے لگا کہ مولا کریم آج میری تو لاج رکھ لے، کیونکہ یہ تھا تو لڑکا لیکن جسمانی اور شکل کے اعتبار سے یہ لڑکی لگتا تھا اور اس ہیئت سے وہ لڑکیوں کے مساج کرنے میں اپنا کام چلاتا تھا۔ آج چونکہ اگر کنیزیں اور باندیاں آتی اور اس کے جسم میں تلاشی لیتی تو اس کا مرد ہونا ظاہر ہو جاتا اور اس کا پردہ فاش ہو جاتا، پھر یہ رسوا اور بدنام ہو جاتا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس رسوائی سے بچانے کے لیے رب کی بارگاہ میں اس نے گڑ گڑا کر نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کرنے لگا کہ مولا کریم آج میری لاج تیرے دست قدرت میں ہے، میری لاج رکھنا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی اس نے کئی بار توبہ کی لیکن چونکہ رقم موٹی آ رہی تھی اس کے عوض میں، وہ ہر بار توبہ کرتا پھر توبہ توڑ دیتا تھا۔ اس بار جب اس نے دیکھا کہ شاہی دربار کا معاملہ ہے اور شہزادی کے بیش قیمت ہیرے کا معاملہ ہے، کہیں تلاشی میں میرا راز فاش نہ ہو جائے اور جسمانی اعتبار سے میرا پتہ نہ چل جائے کہ یہ لڑکی نہیں لڑکا ہے، تو پھر شاہی دربار میں نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک ہو۔ رب کی بارگاہ میں وہ دعا کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، عاجزی کر رہا تھا کہ اسی دوران آواز آئی کہ نصوح کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ ہیرا مل چکا ہے۔ جب اس کے کان میں یہ آواز پہنچی تو یہ بڑا مطمئن ہوا اور رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے جھک گیا۔ رب کی بارگاہ میں اس نے نہایت گڑ گڑا کر عاجزی کر دعا مانگی، رب کا شکر ادا کیا اور پھر وہاں سے اپنے گھر میں آ کر اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ کئی دنوں کے بعد جب شہزادی کو یعنی بادشاہ کی بیٹی کو اپنے مساج کی حاجت ہوئی تو اس نے نصوح کو بلایا تو اس نے یہ کہہ کر معذرت طلب کر لی کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، تکلیف ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، کچھ دنوں کے بعد حاضر ہو جاؤں گا۔ لیکن چونکہ وہ سچے دل سے توبہ کر رہا تھا، سچے دل سے توبہ کر لی تھی تو اس نے یہ سوچا کہ اگر میں شہر میں رہوں گا تو
شاہی دربار میں سے بھی میرا بلاوا آئے گا، اور امیر ترین گھرانے کی لڑکیاں بھی چونکہ مجھ سے متاثر ہیں وہ بھی آئیں گی، کہیں میرا راز پھر فاش نہ ہو جائے۔ اس نے اپنا جتنا جو کچھ مال کمایا تھا سب کچھ خدا کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے غریبوں کو بانٹ کر جنگلوں کی طرف چلا گیا، اور جنگل میں جانے کے بعد اس نے ایک جھوپڑی تیار کی، اور اسی جھوپڑی میں رہ کر اللہ کی عبادت میں وہ مصروف اور مشغول ہو گیا۔ اسی طرح سے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھا کہ ایک دن کہیں سے چلتی پھرتے ایک دودھ دینے والی وہاں گائے بھی آ گئی۔ وہ اس گائے کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا، اور اس نے اس کو پالنا پوسنا شروع کیا، اس کے چارے کا انتظام کیا۔ وہ گائے بھی اس سے مانوس ہو گئی اور وہ زیادہ دودھ دینے لگی۔ وہ دودھ نسوح خود بھی اس گائے کا دودھ پیتا، اور دوسرے غریبوں اور مسافروں اور راہ گیروں کو بھی پلاتا، اور اس سے اس کی انکم بھی اچھی خاصی ہونے لگی۔ اس کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ، تجارتی قافلہ ادھر سے گزرنے لگا۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمیں پیاس کی شدت ستا رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، ہمیں پانی پلاؤ۔ نصوح نے ان سب کو دودھ بھی پلایا اور پانی بھی پلایا۔ اس کے اس سلوک سے وہ بزنس مین جو تھے، وہ تجارتی قافلہ والے جو تھے، بہت متاثر ہوئے، اور جاتے وقت انہوں نے اچھی خاصی موٹی رقم اس کو دے دیا۔ وہ نصوح اس رقم کو پا کر وہاں پر ایک کنواں، پانی کا کنواں کھدوایا۔ جب لوگوں کو، دور دور کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہاں پانی وافر مقدار میں موجود ہے اور پانی کی سہولت ہے، تو لوگ وہاں پر اس کی اجازت سے بسنے لگے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی شکل کی، یہ بہت بڑی بستی کی شکل میں وہ پوری وادی بھر گئی۔ چونکہ وہ اتنا اللہ کے بندوں کے دلوں میں اتنا بس چکا تھا، اور لوگوں میں خیرات اور صدقہ وغیرہ بھی کیا کرتا، لوگوں میں اپنے پیسوں کو بانٹتا بھی تھا، تو لوگوں کے دلوں میں اس کی جگہ، اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ یہاں تک کہ اتنا شہرہ ہوا، اس کا اتنا چرچا پھیلا کہ شاہی دربار میں بھی اس کی شہرت پہنچ گئی۔ بادشاہ وقت نے اپنے مشیروں وزیروں کو بھیجا کہ جا کر نصوح نامی عابد سے کہو کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنے دربار میں بلایا ہے۔ آج کا اگر وقت ہوتا تو لوگ اپنے لیے خوش قسمتی سمجھے، لیکن جب وزیر اور مشیر وہاں آئے اور بادشاہ کا پیغام پہنچایا تو نصوح نامی عابد نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ بادشاہوں سے ملنا میرا کام نہیں ہے، مجھے اتنی فرصت نہیں خدا کی عبادت سے کہ میں بادشاہ کے دربار میں حاضری دے سکوں۔ اس بات کو سن کر بادشاہ کے دل میں نصوح عابد کے دل کی وقت اور مرتبہ اور بڑھ گیا کہ وہ کتنا بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، اور پہنچا ہوا ہے کہ شاہی دربار تک وہ آنا نہیں چاہتا ہے۔ لہٰذا وزیروں اور مشیروں سے کہا کہ اگر نصوح عابد یہاں تک نہیں آ سکتے، وہ نیک متقی اور پرہیزگار شخص یہاں تک نہیں آ سکتے، تو ہمیں خود چل کر اس کی جھوپڑی میں جانا چاہیے اور ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ چلا وہاں سے، اور عابد نصوح نامی عابد سے ملاقات کی غرض سے اپنے دربار سے چلا کہ بیچ راستے میں ہی پہنچا تھا کہ خدا کی طرف سے موت کا پیغام آ گیا اور اس کو موت واقع ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب کچھ غم کم ہوا تو وہاں کے لوگوں نے اس سلطنت کے تخت و تاج کا بادشاہی اسی نصوح عابد کو بنا دیا۔ اس کی خوش نصیبی دیکھی کہ چونکہ وہ بہت بڑا عابد و زاہد تھا، ایماندار تھا، لوگوں کے دلوں میں اس کی کافی عزت ہو رہی تھی، تو لوگوں سب نے پسند کیا کہ ہاں اس تخت و تاج کا مالک یہ نصوح عابد بہت اپنی جگہ پر درست ہے۔ بہرحال لوگوں کی نگاہ میں اس کی کافی قدر و منزلت تھی، لوگ اس سے محبت کرنے لگے، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد وہی کنی شہزادی جو اس نوجوان سے، عورت نما نوجوان سے مساج کیا کرتی تھی اور وہ حرام مال کمایا کرتا تھا اس کے عوض میں، آج جائز طریقے پر اس شہزادی سے اس کا نکاح ہو گیا اور وہ اس کا شوہر بن گیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک
شخص آیا فریادی بن کر، چونکہ اس کے عدل و انصاف کا کافی دور دور تک چرچا ہو رہا تھا، شہرت پھیل چکی تھی، تو ایک شخص فریادی بن کر آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ فلاں جگہ سے میری ایک گائے گم ہو گئی ہے، آپ مجھے انصاف دلائیں اور کسی بھی طرح سے وہ گائے مجھے تلاش کروائیں کہ مجھے وہ گائے مل جائے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو پوچھا کہ وہ کس رنگ کی تھی، کس حلیے کی تھی۔ اس آنے والے فریادی نے بتایا کہ وہ گائے اس کلر، اس رنگ اور اس طرح کی تھی۔ اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، وہ گائے کہیں اور نہیں بلکہ میرے ہی قبضے میں ہے اور میرے ہی پاس ہے۔ پھر وزیروں اور مشیروں سے کہا کہ وہ گائے حاضر کی جائے، اور اس فریادی سے کہا کہ میرے پاس جتنی آج اپنی دولت ہے شاہی خزانے کے علاوہ، وہ ساری دولت اسی گائے کی بدولت ہے، لہٰذا اس پوری دولت میں سے آدھی دولت جو ہے اس فریادی کو دے دی جائے اور یہ گائے بھی واپس کر دیا جائے۔ اس فریادی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، حقیقت یہ ہے کہ نہ تو میں انسان ہوں اور نہ یہ گائے ہے، بلکہ میں اور یہ گائے دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں میں سے دو فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی بارگاہ میں جب آپ کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی، اس کی بارگاہ میں جب آپ کی توبہ قبول ہو گئی اور آپ نے سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کا یہ صلہ اور انعام عطا فرمایا کہ ہمیں فریادی بنا کر آپ کے دربار میں بھیجا اور گائے کا مالک بنا کر بھیجا۔ گائے بھی گائے نہیں ہے بلکہ وہ ایک اللہ کا فرشتہ ہے، اور میں جو فریادی بن کر آیا ہوں، میں بھی فریادی کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ اللہ کا فرشتہ ہوں۔ یہ گائے بھی آپ رکھ لیجئے، یہ ساری دولت بھی آپ کی ہے، آپ سلطنت عدل و انصاف کے ساتھ چلاتے رہیے۔ بہرحال وہ فریادی بھی چلا گیا، اور وہ گائے جو تھی، جو حقیقت میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا، وہ بھی چلا گیا۔ تو آپ یہاں سے اس واقعے سے آپ غور کریں، ہم بھی غور کریں، آپ بھی دیکھیں کہ یہ بظاہر ہمیں واقعہ لگتا ہے، لیکن یہاں سے ہمیں یہ غور کرتے ہوئے چلنا چاہیے، سوچ کر چلنا چاہیے کہ وہ نصوح نامی شخص ایک حرام ذریعے سے پیسہ کما رہا تھا، لیکن جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہ صرف اس کی توبہ قبول کی، توبہ قبول بھی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی، اور اس کو اس کا انعام میں ملا کہ شہزادی سے اس کا نکاح بھی ہو گیا، اور اتنی بڑی سلطنت کا وہ مالک بھی بن گیا، اور اپنے وقت کا بادشاہ وقت بھی بن گیا۔ تو ہمیں یہاں سے یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں حرام روزی کی طرف قدم نہیں بڑھانا ہے، ہمیں حرام روزی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اسی پر شکر کرنا چاہیے، اور اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے، اور ہمیشہ رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، جس طریقے سے اس عابد نصوح نامی عابد نے کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچی توبہ کے بدولت شہزادی سے نکاح بھی اللہ نے کرا دیا، اور ایک بہت بڑی سلطنت کا وہ مالک بھی بن گیا۔